میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، انسان بھی بنایا، اپنی خلافت کا جوڑا بھی پہنایا، جس نبی کی امت میں ہونے کو پیغمبروں نے تمنا کی، بغیر ہمارے استحقاق کے صرف اور صرف اپنے کرم سے سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بندہ بنایا، خلیفہ بنایا، نبی کی امت میں پیدا کیا، ایمان کی دولت کہ جس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں۔ یہ باقی دنیا جس کو دولت 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 کہتے ہیں، یہ دولت کہلا جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اصل دولت ایمان کی دولت، اصل نعمت ایمان کی نعمت، اصل نعمت دین کی نعمت، اس سے بڑھ کر کے تو کوئی شرافت ہی نہیں، جو زندگی کے تمام شعبوں کو ایسے لیے ہوئے کہ ہر قدم پر مدد ہی مدد، تائید ہی تائید، حفاظت ہی حفاظت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ براہ راست ایمان والوں سے، اور یہ قیامت تک کے لیے، لیکن اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک بولے گا، ایمان والوں دین کے مددگار ہو جاؤ، ایسے جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا، میرا ساتھ کون دیتا ہے، میری مدد میری نصرت کون کرتا ہے؟ تو بنو اسرائیل کی ایک بڑی جماعت نے، ہم ہیں آپ کے انصار، ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی اور غلبہ مرحمت فرمایا، کامیاب فرمایا۔ ہم ایمان والوں سے براہ راست حق تلاش، اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ دیندار بنتا ہے، جس طرح دینی زندگی کے 5 شعبے بیان کیے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، رہن سہن اور اخلاق، اسی طرح دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا پینا، پہننا، مکان، سواری اور شادی۔ مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ اپنے کھانے پینے، کمانے، خرچ کرنے، شادی بیاہ میں بھی جب شریعت سنت کا پابند ہوگا تو اس کی دنیا دنیا نہیں، اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ نبی بتلاتے ہیں غیب کی بات ہے، جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ پانی میں جراثیم ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، گلاس بہت صاف ستھرا اور پانی بھی اس میں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن پینے کے لیے قریب لے جا رہے ہیں منہ کے، اور ڈاکٹر مول صاحب بھائی یہ پانی مت پیو۔ بھائی کیوں؟ اس میں جراثیم ہے۔ اتنا اچھا تو گلاس ہے، ایسا صاف تو پانی ہے، کیا ہو میرے ساتھ؟ وہ اپنے لیب میں لے جاتے ہیں، اپنے آفس میں لے جاتے ہیں، وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا، جو چھوٹی چیز کو بڑا بنتا، یہ لو دیکھو، یہ تو پورا گلاس جراثیم سے بھرا ہوا ہے، کہ کتنا پیا ابھی تک؟ یہ میں تو صبح سے پانی پی رہا ہوں، کوئی 10 گلاس تو کم سے کم پیے ہی ہوں گے۔ کہنے پھر ایسا ہے کہ اس وقت تو فوری طور پر ایک فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر اپنی زبان میں، فرسٹ ایڈ
جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ ساری محنت دین کی محنت، ہر فرد بشر، ہر فرد امت کے راستے سے کہ سب سے پہلے امت دیندار بن جائے، ہر شعبے کا پورا دین، اس کے فضائل، اس کے مسائل کے ساتھ، اور اس ایمان والے کا کردار، اس کی اپنی دینی زندگی انسانوں کے منہ میں ایسا پانی بھر رہا ہو جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے، کہ ساری امت دیندار بن جائے، جتنے شعبے عقیدہ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اس کے عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، زندگی موت، تندرستی بیماری، بننی بگڑنی، صرف اللہ کی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو ایسا سچا کر دکھایا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان، تجھے ہی مانیں گے، تیرے علاوہ کوئی محبوب ہے نہ مسجود، مقصود ہے کوئی نہیں، تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود، اور تیری ہی مانیں گے، کہنا ہوگا تجھی سے کہیں گے۔ عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کو صحابہ نے جس طرح سچا کر دکھایا، اللہ نے گواہی، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ سچوں کی زندگی ہے، سچے ایسے ہوا کرتے ہیں